सबसे पहले मेरा एक गिला आपने वो कारकुनों को इतनी दूर रखा है, इनको सामने आने देना चाहिए था ताकि मियांवाली के कारकुनों का आज खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अगर आज मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो उसमें मियांवाली के कारकुनों का सबसे ज्यादा उनकी वजह से मैं यहाँ पहुंचा। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इसलिए फिर मैं कहना कर रहा हूं को गरीब लाल इतना तो उनको अपने खड़ा करते हैं। अच्छा जी, मियांवाली सबसे पहले इंशाअल्लाह जब ये हमारे 5 साल मुकम्मल होंगे तो मैं आज आपको दावे से कहता हूं मियांवाली के लोगों कि कभी मियांवाली की तारीख में इतनी ज्यादा मियांवाली में तरक्की नहीं होगी जो इंशाअल्लाह इन 5 सालों में होगी। एक तो ये वजह कि आपने मियांवाली मेरे साथ आप तब चले जब और कोई नहीं था मेरे साथ, इसलिए जो मैंने हमेशा आपसे वादा किया था कि अल्लाह जब भी मौका देगा तो मियांवाली के लोगों को मैं अपनी परफॉर्मेंस से उनका अपनी परफॉर्मेंस से मियांवाली के लोगों ने जो मेरे पर एहसान किया वो आपकी खिदमत करके एहसान पूरा करूंगा। और दूसरा मेरा वादा कि जो जो पाकिस्तान में इलाके पीछे रह गए, हमारा कबायली इलाका पीछे रह गया, ये सारा मियांवाली, बखर, राजनपुर, डीजी खान, बलोचिस्तान, ये सब पीछे रह गए, क्योंकि यहाँ तरक्की कभी भी ऐसी नहीं हुई कि कमजोर इलाकों को साथ लेके चले, गरीब लोगों को उठाए। हमारी बदकिस्मती कि यहाँ पैसे वाले और ज्यादा पैसे वाले बन गए, गरीब गरीब हो गया, और जो इलाके पीछे थे वो और पीछे चले गए। तो मेरी पूरी कोशिश है कि सारे पाकिस्तान के इलाके जो पीछे रह गए थे इंशाअल्लाह ये 5 सालों में जब हमारे मुकम्मल होंगे सबसे ज्यादा तरक्की इन इलाकों में, पासमानदा इलाकों में हमारे 5 साल में होंगे पाकिस्तान की तारीख में। मियांवाली सबसे पहले तो मेरा जोर आपकी तालीम के ऊपर है, आपके स्कूलों के बेहतर करना, ख्वातीन के लिए कि उनके लिए बेहतर तालीम करना। ये जो नवल यूनिवर्सिटी बन रही है इक़्तिदार में आके नहीं बनी है, ये मैंने खुद पैसे इकट्ठे करके जो आपके सामने नवल यूनिवर्सिटी बन रही है, ये आज याद रखना कि ये वो यूनिवर्सिटी होगी कि बाहर से
کرنے آئیں گے اور ابھی بھی آ رہے ہیں. میاں والی کے لوگوں کے لیے باہر بھی جانا پڑے گا ضلع سے. یہاں آپ کو تعلیم ملے گی اور انٹرنیشنل لیول کی اعلیٰ تعلیم, کیونکہ یہ انشاءاللہ پاکستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی بنے گی. اس کے علاوہ جو آج جس کے لیے میں خاص طور پہ آیا ہوں, بلکہ سر سے میاں والی کی سڑک اور میاں والی سے مظفر گڑھ کی سڑک یہ اس لیے بنانی تھی کیونکہ یہاں بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے تھے, سڑک کا برا حال تھا. تو یہ میرا وعدہ تھا, 3 سال لگے ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ سڑک اب شروع ہوگی اور 1 سال کے اندر 1.5 سال میں یہ مکمل ہو جائے گی. اب میاں والی کے لوگوں مسئلوں کی بات کرتا ہوں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ہی نہیں صرف دنیا کا مہنگائی ہے. یہ مہنگائی کیوں ہے؟ آپ سب شعور رکھتے ہیں یہ دنیا میں مہنگائی کیوں ہوئی؟ یہ اس لیے ہوئی کرونا آ گئی, کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا, دنیا میں کاروبار بند ہو گئے, تجارت ختم ہو گئی, کم ہو گئی. جب تجارت بند ہوئی یا کم ہوئی تو چیزیں دنیا میں کم ہو گئی, جب کم ہوئی قیمت اوپر چلی گئی. یہ دنیا کا مسئلہ ہے آج. تو یہ آپ کو پہلے سب سے سمجھنا ہے کہ یہ مہنگائی پاکستان کا صرف مسئلہ نہیں, دنیا کا مسئلہ ہے. امریکہ میں جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے, 1982 کے بعد امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو پاکستان اللہ کا شکر ہے ابھی بھی سب سے سستا ملک ہے, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب چند مہینوں میں تیل کی قیمت دگنی ہو گئی, گیس کی قیمت دگنی سے بھی زیادہ, کوئلے کی قیمت دگنی, جو گھی باہر سے ہم منگاتے ہیں اس کی دگنی سے زیادہ قیمت, تو بدقسمتی سے پاکستان میں بھی قیمت بڑھی. لیکن انشاءاللہ یہ ہمیں سب نظر آ رہا ہے کہ یہ 3 مہینے 4 مہینے کے بعد ساری دنیا میں قیمتیں نیچے آ جائیں گی. تو اس وقت ایک مشکل وقت ہمیں بھی اور دنیا کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے لیے پیکج ہم شروع کر رہے ہیں. آدھی آبادی کو جن کی قیمت 50,000 روپے مہینے سے جن کی آمدنی کم ہے, ان سب کو ہم آٹا, گھی اور دالوں کے اوپر 30% ہم ان کو سبسڈی دے رہے ہیں. ان کو ہم پیسے دیں گے کہ 30% ان کو احساس راشن کے نیچے کم قیمتیں ملے. اس کے علاوہ کامیاب پاکستان پروگرام لے کے آ رہے ہیں. 20 لاکھ وہ خاندان جو کمزور ہیں, سب سے کمزور خاندانوں کے لیے کامیاب پاکستان میں سب سے پہلے خاندانوں کے لیے سود کے بغیر قرضے 5 لاکھ کے, ایک خاندان کو 5 لاکھ کے سود کے بغیر قرضہ. کسانوں کے لیے دیہاتوں میں اور شہروں میں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے سود کے بغیر قرضہ. دوسری چیز 27 لاکھ روپے سود کے بغیر قرضہ ملے گا اپنا گھر بنانے کے لیے. تیسری چیز ہیلتھ کارڈ ملے گا, اور انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ تو پنجاب کے سارے خاندانوں کو ملے گا. اگلے مارچ تک جنوری سے ہیلتھ کارڈ ملنا شروع ہوگا
اور مارچ تک سارے پنجاب کے خاندانوں کو ہم ہیلتھ کارڈ دیں گے۔ مطلب یہ کہ ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہوگی۔ کسی بھی ہسپتال، پرائیویٹ یا سرکاری، کہیں بھی جا کے ایک خاندان اپنا علاج کروا سکتا ہے، 10 لاکھ روپے تک مفت علاج۔ اور یہ میاں والی کے لوگوں میں سب سے زیادہ کوشش تھی کہ اللہ نے مجھے موقع دیا تو ایک دن جو ہمارے لوگوں کو، غریب لوگوں کو سب سے مسئلہ پڑتا ہے کہ غریب گھرانے میں بیماری ہو تو مقروض ہو جاتا ہے، قرضے لے کے اپنا علاج کرواتا ہے، تو انشاءاللہ مارچ تک سارے پنجاب کے اندر ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا، 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس۔ اس کے بعد میاں والے کے نوجوانوں، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ ہم اب نوجوانوں کی تعلیم کے اوپر اسکالرشپ دینے پہ خرچ کر رہے ہیں۔ 47 ارب روپے کی ہمارے صوبے پنجاب، پختونخوا اور فیڈرل گورنمنٹ 47 ارب روپے کی اسکالرشپ دے گی۔ میرٹ کے اوپر غریب گھرانوں میں جو ہمارے نوجوان جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پیسے نہیں ہیں، گورنمنٹ اسکالرشپ دے گی۔ 62 لاکھ لوگوں کے لیے 62 لاکھ نوجوانوں کو اسکالرشپ ملے گی۔ اب اگلی بات، میاں والے گھروں کو میں نے آپ سے جب کیمپین کرتا تھا تو وعدہ کیا تھا کہ پاکستان وہ ملک بنے گا جو کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے، میرے والدین غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ جب بھی اللہ نے موقع دیا تو کبھی پاکستان کسی کی غلامی نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھتے رہیں گے کہ ایک آزاد ملک جو اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا اپنے فیصلے کرے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو اب تک ہمیں کبھی کسی کی غلامی کرنی پڑی، کبھی کسی کی، آزاد ہو کے بھی، آزادی کے بعد بھی ہم آزاد فیصلے نہیں کر سکتے تھے۔ انشاءاللہ یہ پاکستان وہ ملک ہے جو اپنی عوام، جو بہتری عوام کی ہو، جو عوام کے فائدے ہوں گے اس کے مطابق انشاءاللہ آگے پاکستان کے فیصلے ہوں گے۔ اور میں اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، جن کا نظریہ مختلف ہے ان سے ہم بات چیت کریں، جس کو لیفٹ کہتے ہیں، جس کو رائٹ کہتے ہیں، سب کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے ہم بیٹھ کے اپنے مسئلے امن سے حل کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں لوگ ہوں، چاہے ہمارے پرانے قبائلی علاقے کے لوگ ہوں، وزیرستان کے لوگ ہوں، جدھر بھی ہوں، سب سے ہم بات چیت سے مسئلے حل کریں گے۔ صرف ہم جس سے مفاہمت کبھی نہیں کریں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے، اور یہ اس لیے نہیں کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ قوم جس میں قانون کی بالادستی نہیں ہے، جس میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ جو قوم طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتی، جو بڑے بڑے ڈاکوں سے NRO دیتی ہے، وہ کبھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے سب سے مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کبھی جن لوگوں نے کرپشن کی ہے، یعنی
اقتدار میں آ کے ملک کا پیسہ چوری کیا، چوری کر کے باہر لے گئے. کبھی ان لوگوں سے میری حکومت ان سے کبھی نہ ان کو NRO دے گی، نہ ان سے کبھی مفاوضت کرے گی. ان لوگوں کو جب تک سزا نہیں ملے گی، یہ سن لیں میری بات، وہ قوم جو بڑے ڈاکوؤں سے ڈیل کرتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ جب آپ چوری کو برا ہی نہیں سمجھتے تو محنت کون کرے گا اس قوم میں؟ کیوں لوگ پڑھیں گے، لکھیں گے، 8-8 12 گھنٹے کام کریں گے؟ وہ کیوں کریں گے جب ڈاکہ مار کے اس سے زیادہ پیسہ کما لو؟ اس لیے کوئی بھی مہذب معاشرہ، ہر مہذب معاشرہ اپنے چوروں کو جیلوں میں ڈالتا ہے، ان سے ڈیل نہیں کرتا. کوئی بھی ملک جو خوشحال ہے ان سارے ملکوں میں قانون کی بالادستی ہے. جو ملک غریب ہے وہ طاقتور کے لیے ایک قانون، طاقتور ڈاکوؤں کے لیے NRO، غریب جیل میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ ملک غریب ہے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور جو انہوں نے ہمیں مثال دی تھی مدینہ کی ریاست کی، جو انہوں نے ہم دنیا کے سامنے جن اصولوں پہ مدینہ کی ریاست کھڑی کی تھی، انہوں نے، اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا تھا کہ ان کے شریعہ پہ چلو، ان کے راستے پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو. وہ اس لیے کہ اس پہ ہماری بہتری ہے. مدینہ کی ریاست کے اوپر جو مسلمانوں کی قوم بنی تھی، اس نے کئی 100 سال تک دنیا کی امامت کی تھی. پاکستان میں وہ ملک ہے جب تک ہم ان اصولوں پہ نہیں چلیں گے، اور وہ اصول 2 ہیں: رول آف لا یعنی کہ قانون کی حکمرانی، اور انسانیت کا نظام یعنی کہ بھلائی ریاست. ان دو نظریوں کے اوپر انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو اٹھائیں گے اور ایک عظیم قوم بنائیں گے. میں میاں والی کے لوگوں آخر میں آپ سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ نہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے میں آج یہاں نہ ہوتا. اور دوسری چیز، میں آپ کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اونچ نیچ میں ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے. اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا. انشاءاللہ اس ملک کو ادھر لے کے جاؤں گا جس کے لیے یہ پاکستان بنا تھا آج سے 74 سال پہلے. ایک عظیم خواب کا نام تھا پاکستان، اور انشاءاللہ اسی خواب کے اوپر اپنی قوم کو ایک عظیم قوم بناؤں گا. دنیا میں مثال بنے گی پاکستان. کوئی طاقت اس ملک کو نہیں روک سکتی ایک عظیم قوم بننے سے. مشکل وقت ساری قوموں کی زندگیوں میں آتے ہیں. آج کل دنیا میں مشکل وقت آیا ہوا، لیکن اللہ کا کرم ہے، ہمارا وہ ملک ہے جو کورونا کی وبا میں پاکستان کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ ملک ہے جو سب سے بہتر طریقے سے اس سے نکلا. اور میں پہاڑ کے لوگوں کے لیے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں چیزوں کے اوپر غور ہو رہا ہے. ایک کہ نہر ہم لے کے جائیں اوپر تاکہ وہاں پہاڑ کے لوگوں کے اوپر جو مشکل وقت ہے، وہاں پانی نیچے چلا گیا ہے، بجلی کا بل زیادہ ہے، تو ایک اس کے لیے کوشش کریں گے. وہ نہر کے فیزیبلٹی بھی بن رہا ہے. اور دوسرا سولر ٹیوبویل. اگر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر بلوچستان میں اور یہ سارے پہاڑ کے علاقے میں
اگر سولر کے ٹیوبل لگائیں تو کم از کم یہ جو مہنگی بجلی اور بدقسمتی سے مہنگی بجلی کی وجہ یہ ہے کہ سارے کانٹریکٹ یہ جو سائن کیے ہوئے جو مہنگی بجلی کے وہ ہمارے سے پہلے کے ہیں. تو اس لیے اگر ہم سولر ٹیوبل لگا دیں, ہم اس کی فیزیبلٹی دیکھ رہے ہیں کہ اس سے آپ سب کے لیے جو پہاڑ کے لوگ ہیں جدھر بڑے بڑے بجلی کے بل ہیں کیونکہ پانی بہت نیچے چلا گیا ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ سولر ٹیوبل سے اگر پانی اٹھ سکتا ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو فکر نہ کریں, سوچ رہا ہوں میں اس کے اوپر جو بھی بہترین حل ہوگا موہاڑ کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ وہ ہم لے کے آئیں گے یہاں سے خوشحال تک. اور میں کارکنوں, اب تو جو میرے کارکن تھے شروع ہوئے میرے ساتھ 25 سال پہلے, ان کے تو بچے بھی اب جو میرے ساتھ ہیں ان کی عمر سے بڑے ہو چکے ہیں. تو جو نئے نوجوان آ رہے ہیں میاں والی میں, آپ سب کے لیے میرا آخری پیغام یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے, آپ تیاری کریں اور میاں والی میں بھرپور طرح شرکت کریں بلدیاتی الیکشن میں, اور دنیا کو پتا چلے کہ میاں والی وہ ہے جو پہلے میاں والی میں کام الیکشن میں میاں والی جتاتی ہے اس پارٹی کو جو اس کے بعد سارے پاکستان میں چھا جاتی ہے. شکریہ.